سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ الکریم، عید کا سماں ہے، ہر طرف خوشیوں کی بہار ہے، کوئی میٹھا کھلا رہا ہے تو کوئی میٹھا کھانے کے لیے گھر کی دعوت دے رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کا پیارا، ہم سب کا پیارا چینل FGN چینل ان دنوں میں بھی آپ کے گھر تک شاندار سلسلوں کے ساتھ آپ کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور اسی ضمن میں الحمدللہ آج عید کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے درمیان ہم لے آئے ہیں ایک خاص سلسلہ بنام ہمارے تجربات۔ جی ہاں، وہ تجربات جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار تربیت فرمائی ہے۔ تجربات کے حوالے سے، اور تجربات کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا ایکسپیرینسز اور کس کی زبانی سننا ہے، یہ سب جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ میں اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے سلسلے کو کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ بھی اچھی اچھی نیت کر لیں، اور ایک اور کام آپ کر لیں کہ اس سلسلے کی دعوت دوسروں تک بھی شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر سیٹلائٹ چینل کے علاوہ یوٹیوب چینل کے ذریعے آئے ہیں تو اس چینل کو لائک، سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ اس طرح کی نوٹیفیکیشنز نئے نئے سلسلوں کی، نئی نئی ایپیسوڈز کی آپ سے مس نہ ہو، اور نیکی کی دعوت کے اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ قدم بہ قدم آگے بڑھتے چلیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ سلسلے کا نام ہے ہمارے تجربات، آئیے اس کی شروعات میں تجربات کی اہمیت پر مبنی ایک حدیث پاک جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی یہاں پر ایکسپیرینس کی بات کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایکسپیرینس جس کے بارے میں دنیا داروں نے بھی بڑی کمال کی باتیں کہی ہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے there is no replacement to experience, you cannot buy experience by money۔ آپ کتنے بھی اسکلفل کیوں نہ ہوں، until and unless you don't experience things being in a part of that tenure، تب تک کہ آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی تجربات کی روشنی میں آج کے اس پورے سلسلے کو، انفیکٹ یہ تینوں دن اس سلسلے کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تجربات لیں گے ان کی جن کے لیے کوئی انٹروڈکشن کی شاید اس پلیٹ فارم پہ ضرورت نہیں۔ جی ہاں، میرے ساتھ قادری اسٹوڈیو سے اس FGN چینل کے ٹرانسمیشن کے ذریعے جڑ چکے ہیں سید و سردار، باپو ابرودار، سید آل رسول عارف علی اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ ماشاءاللہ یہ ناسک سے کرم فرما ہوئے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نوں اپنے اس سلسلے میں کرتا ہوں۔ حضور عید کا دن ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک لمبا سمے جو ہے وہ بیتتا ہے، انسان جب عید تک پہنچتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندیاں کرتا ہے۔ آج ہمارا سلسلہ ایکسپیرینس، یو ہیو بین تھرو سو مینی تھنگس۔ سب سے پہلے تو یہی اگر آپ ہمارے ناظرین کو اور میری بھی تربیت فرمائیں کہ ایکسپیرینس اور اسکلز، یہ 2 چیزیں، 2 فیکٹرز ہیں، آپ کے نزدیک دونوں میں کیا اہمیت زیادہ رکھتا ہے؟ آپ نے 2 چیزیں بیان کی، وہ انگلش والوں کے لیے، میں تھوڑا اردو والوں کے لیے ہو جاتا ہوں، آسان ہو جائے گا۔ تجربات اور صلاحیتیں دونوں بھی ضروری ہے۔ صلاحیتیں ہوگی تو کرنے کا طریقہ اور یہ اس کے طرف بندہ بڑھے گا، اور تجربات نہیں ہوں گے تو وہ بہت دیر کے بعد کامیاب ہوگا۔ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ تجربات کا ہونا ضروری ہے۔ کسی نے کہا ہے تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ There is no shortcut to experiences۔
تجربات کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ بھائی 2 دن کا تجربہ ہم 1 گھنٹے میں لے لیں، 2 سال کا تجربہ ہم 1 مہینے میں لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ تجربات کا ہونا ضروری ہے، جتنے زیادہ تجربات ہوں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا یہ ہے کہ تجربات آئے کہاں سے؟ اپنے بڑوں کی تربیت سے یہ سیکھا کہ جن کو پہلے سے تجربات ہے انہی کی تجربوں سے فائدہ اٹھا لیا جائے، نیا تجربہ کرنے کے چکر میں ٹائم لاس ہوگا، وقت ضائع ہوگا۔ یعنی آپ یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو میں اپنے جملوں میں کہتا ہوں، آپ اس پر رہنمائی فرمائیں کہ تجربہ بھی امپورٹنٹ ہے، سکلز بھی امپورٹنٹ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ لیکن تجربہ اور سکلز کا ایک میں مثال آپ کی رہنمائی میں ہی دیا کرتا تھا، جو آپ کے مشوروں میں سیکھا ہے کہ جب میں مشورے کرتا ہوں تو کئی بار یہ مثال میں نے دی ہے کہ ایک گھوڑا ہو جو بہت تیز رفتار ہو، لیکن اب اس کو ایکسپیرینس نہیں کہ جانا کہاں ہے، تو ایسا گھوڑا اسکلفل تو ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اپنا مقام جو اس کا گول ہے وہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے دونوں کی جگل بندی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ شاید آپ یہی رہنمائی ہماری فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے ایک فرمایا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں لیکن ایکسپیرینس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ تو آج آپ کی تجربات کی روشنی میں کچھ وہ سوالات جو میں سمجھتا ہوں کہ کئیوں کے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے معاملے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، ایسے کچھ سوالات، اور ظاہر ہے کہ وہ سوالات ہی خود اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہیں، انڈر ڈسکشن ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے رکن شورا، لیڈنگ اے گریٹ کمیونٹی آف پیپل، ایک بہت بڑی کمپنی تو نہیں کہہ سکتے لیکن کمپنی کی مانند ایک تنظیم ہے جس کو آپ رن کر رہے ہیں، ہزاروں ہزار لوگ امپلائڈ ہیں، لاکھوں لوگ والنٹری طور پر آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پوری مشاورتیں بنی ہوئی ہیں، ٹیم بنی ہوئی ہیں، تو دس گیوز اے گریٹ ایکسپیرینس اینڈ گریٹ لرننگ آؤٹ آف اٹ۔ تو اس کی روشنی میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ کچھ سوالات ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا چونکہ دور بنا ہوا ہے تو وہ سوالات کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے بھی ہیں جو زبانی طور پر ڈائریکٹلی آ کر ہم سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہے، بٹ ایٹ دی لاسٹ سوالات کہیں نہ کہیں انہی لوگوں میں سے کسی کے ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے یا کامیاب کون ہے؟ تجربات کی آپ نے بات کی اور سارا سہرا میرے گلے میں ڈال دیا۔ دعوت اسلامی کسی ایک فرد سے نہیں چلتی ہے، اول تو یہ سمجھ لیں۔ مانا کہ ہندوستان کے اندر ایک سٹرکچر، تنظیمی بڑا سٹرکچر ہے، لیکن وہ اکیلا میں نہیں رن کرتا، مشاورتیں ہیں، امیر اہل سنت کے فیضان سے سب کام کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ اپنے اپنے حصے کا کام سب اپنی جگہ پر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ٹیم ورک ہے۔ صحیح ہے، ایسا ہی ہے، ٹیم ورک ہے، اس کے لیے ماشاء اللہ تعالیٰ ایک بہتری اور کامیابی کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے کامیابی کے تعلق سے پوچھا، تو کامیاب کون ہے؟ تو کامیاب وہی جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا، سبحان اللہ، جو حقیقت معنوں میں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دیکھیے اگر کچھ معیار ہم دیکھ لیتے کہ بھائی یہ حاصل ہو گیا، یہ حاصل ہو گیا، یہ حاصل ہو گیا تو ہم کامیاب۔ مثال لے لیتے، اگر کسی نے کامیابی کا دار و مدار مال کو رکھا ہے تو مال حاصل کر کے بندہ کامیاب ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مال حاصل کرنے کے بعد بھی جو ناکام ہوا اس کا نام قارون۔ ہاں مال تھا لیکن ناکام ہے، ناکام ہے، مال کی آفت میں مبتلا ہوا، ختم ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی بھول ہے کہ مال ہے تو سب ہے۔ میں کہتا ہوں مال ہے تو وبال ہے، مال ہے تو وبال ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی عاشق رسول ہے، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ اللہ اللہ، اسی مال کے لیے مارم مار لگی ہوئی ہے۔ عید کے دن جو ہمارے ساتھ ناظرین ہیں یہ بھی دیکھ کہیں نہ کہیں تو مال کے چکر میں ایک بڑی تعداد پھنسی ہوئی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، اور یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اب مال ہوگا تو عزت بھی ہوگی، لوگ بلائیں گے بھی، احترام بھی کریں گے، دعوتیں بھی دی جائے گی۔ یہ بھول ہے، عزت مال سے نہیں ہے، کامیابی مال سے نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ منصب، اگر منصب کو کامیابی کا معیار بنا لیا جائے تو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے منصب پائے لیکن ناکام رہے۔ اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں تو فرعون ایک بڑا بادشاہ گزرا اور اچھی خاصی عمر پائی،
لمبی سلطنت تھی اس کی، منصب ہونے کے بعد بھی یہ ناکام رہا۔ یہ تو میں نے ماضی کی باتیں کی نا ذیشان، اگر ہم حال کی باتیں کرتے، کرنٹ کی باتیں کرتے تو کتنے مالدار ایسے ہیں جو کامیاب نہیں ہیں، اور کتنے منصب والے ایسے ہیں جو کامیاب نہیں ہیں۔ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، فلاں دیکھو، چھو دیکھو، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں۔ آج ماشاءاللہ ایک پڑھا لکھا طبقہ بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہے، مجھے دیکھنے والوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی ہوں، نیٹ پر سرچ کر لیں، بادشاہت یا منصب ملنے کے بعد بھی جو ناکام رہا اس کی لسٹ دیجئے، دڑا لسٹ آ جائے گی پوری۔ دور تو چیٹ جی پی ٹی کا ہے، ہاں آسان ہو جائے گا۔ اور پتہ نہیں کون کون سے پی پی ٹی آئی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت کچھ اس میں آیا ہے، تو کامیابی کا معیار نہ دولت ہے نہ منصب ہے۔ اب کوئی کہے گا بھائی کامیاب تو بندہ باڈی جس کی مضبوط ہو نا وہ کامیاب ہو جائے گا، تو میں کتنی مثال ایسی دوں جن کی باڈی بہت مضبوط تھی لیکن بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ انہوں نے اپنی باڈی پر اپنی طاقت کی بنیاد پر دنیا میں شہرت پائی، اور ان کے اسی اسکل سے کچھ کیس میرے سامنے اس طرح کے ہے، اب آنکھوں کے سامنے وہ بندہ گھوم رہا ہے نا، بڑی صلاحیتیں، بڑی طاقتیں تھیں ان کے اندر، لیکن انہی کی وہ صلاحیتیں ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ اچھا، کسی کو اپاہج کر دیا، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو رسوا کر دیا۔ آپ نے کہا تو مجھے بھی کچھ یاد آ رہا ہے ایسے ہی، مطلب میرے اس اسکول گوئنگ ٹائم کا ایک تھا، تو میں کہیں کھیل رہا تھا، ظاہر ہے کہ اس ٹائم پر تو ایک نوجوان مجھے ملا شاہ صاحب، تو اس کی جو فزیک تھی وہ بڑی کمزور لاگر جیسا تھا وہ، تو ظاہر ہے کہ روز وہ آ کر میدان کے کنارے کھڑا رہتا تھا۔ تو ایسی ایک دن آؤٹ آف کریوسٹی میں نے اس کو پوچھ لیا، بھائی آپ کون ہو؟ ہمارے محلے میں بھی دکھتے ہو آپ، اور یوں پہلی بار یعنی آپ کو یہاں دیکھا تھا اور آج تک کنٹینیو آپ آتے ہیں۔ تو اس نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا، جو لانگ سٹوری شارٹ میں بتاؤ۔ اس نے کہا میں بہت بڑا باڈی بلڈر تھا، میں ٹرین کرتا تھا لوگوں کو، اور بس پتہ نہیں کیا ہوا، کیا اللہ جانے کیا ہے میرے ساتھ، میں نے ویٹ لفٹنگ ایک بار کری تھی، اس کے بعد سے پتہ نہیں میرے جسم کی کون سی نس کا کیا معاملہ ہوا، اس نے جو بھی بتایا اس اتنا یاد نہیں، دھندلا۔ اس نے کہا سارے ڈاکٹروں کو دکھا رہا ہوں، میرا جسم دھیرے 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 کر کے گلتا جا رہا ہے، بس یعنی میں بڑھ نہیں رہا ہوں، کمی کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہی کہ کامیابی تو ظاہر ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جسمانیت ہو، یہی ضروری نہیں کہ کامیابی ہے۔ جی، باڈی اچھی ہو، طاقت ہو، یہ بھی کامیابی کو کوئی ایسی دلیل صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے کئی چیزوں کو اگر آپ سامنے لاتے ہوں تو آپ کو ملے گا کہ بندے کی سوچ کے مطابق کامیابی نہیں ہے، صحیح ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ کامیاب تو وہ جس کو اللہ نے کامیاب فرمایا۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ نے کامیاب فرمایا، یہ کیسے پتہ چلے گا علی جائے، یعنی کہ بندہ کیسے سمجھ جائے کہ میں کامیاب ہوں؟ کہیں اور جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے نزدیک سے سب سے معتبر کتاب، سب سے اچھی کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب، تمام کتابوں میں افضل کتاب، سبحان اللہ، اس کے بعد کوئی کتاب آنی نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد کوئی ایسا قانون آنا نہیں ہے، وہ قرآن ہے، سبحان اللہ، تو قرآن نے جس کو کامیاب کہا وہ کامیاب۔ ماشاء اللہ، چلے قرآن کی برکتیں لیتے ذیشان بھائی، سبحان اللہ، کچھ آیات میں آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، ترجمہ کنز العرفان، بے شک مراد کو پہنچا جو پاک ہوا، جو پاک ہوا، جو پاک۔ سبحان اللہ، اب یہ میں صرف قرآن کریم کی آیات کچھ پڑھتا جاتا ہوں، صحیح، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا، اس کے لیے ہونا چاہیے کوئی مفتی۔ صحیح، پہلے سنا دیتا ہوں، یہ بھی تجربات کی بنیاد پر ہی آپ بیان فرما رہے ہیں، ہاں بالکل صحیح ہے، کہ یو کین ناٹ ڈیلیور ایوری تھنگ یس، بائی یور اون تھاٹس۔ جیسے ایسے ضمن ایک سوال نکلا میرے ذہن میں، ایک صاحب مجھے ملے تو کچھ ان کو مسئلہ یوں ہی میں نے بتا دیا، آپ لوگوں سے سیکھتے رہتا ہوں، میں تو بتا کر نکل گیا، تو بعد میں انہوں نے کسی کو فیڈ بیک دیا کہ یار دیکھو ایسا ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے، تو وہ ماشاءاللہ وہ عالم دین تھے، انہوں نے کہا تمہارے دماغ سے دین نہیں چلتا ہے، دین چلتا علماء کی رہنمائی میں۔ بالکل، یعنی ایک یہ بات سیکھنے ملی کہ ایکسپیرینسڈ آدمی یہ بات نہیں کرے گا، جو کم ایکسپیرینس ہوگا بولے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں نا اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے جیسے ایک بالکل اسٹیپ بیک لیا نا کہ یار یہ علماء ہی بیان کرے گا، دس از آلسو ایکسپیرینس، دس کمز آؤٹ آف ایکسپیرینس۔ جی ماشاء اللہ، دیکھیں قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہو، حدیث مبارکہ کو سمجھنا ہو،
اس کے ایکسپرٹ سے ہم کو سمجھنا ہوگا. ایسا ہی تھوڑا سا موضوع میں شاید ملا دیتے اپنے. جی ماشاء اللہ. میں یہ کیوں کہوں کہ الگ ایک ہی موضوع وہی ہے، اس میں تھوڑا سا شہد اور ماشاء اللہ مرحبا ملا دیتے ہیں. قرآن کریم کے ایکسپرٹ سے ہم کو سمجھنا پڑے گا. قرآن کریم کے ایکسپرٹ سے سمجھنا پڑے گا. جس کو اس کا علم ہے اس سے سمجھنا پڑے گا. سبحان اللہ. دیکھیں، اگر آپ آنکھ کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آنکھ کے اسپیشل سے آپ کو بات کرنی پڑے گی. جو آنکھ کی بیماریوں کا جو ایکسپرٹ ہے وہی آپ کو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے کہ آنکھ کی یہ بیماری اس کا علاج یہ ہے، یہ نمبر کی گلاس آپ کو پہننی پڑے گی، یوں کرنا پڑے گا. وہ آنکھ والا بتائے گا. اب آپ بولو گے یار نہیں، اپنے تو کان والے کے پاس جائیں گے. اب کان والا آنکھ کا علاج کیسے کرے گا؟ صحیح. جب کان والا آنکھ کا علاج نہیں کر سکتا تو ایک دنیاوی طور پر جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں ہے، جنہوں نے کبھی حدیث دیکھی نہیں ہے، صرف حدیث اوپر پڑھی ہے. حدیث کے کئی قسمیں ہوتی ہے، وہ قسمیں پڑھی نہیں ہیں. محدثین کے اقوال جس نے پڑھے نہیں ہیں، وہ حدیث پر کیسے بات کر سکتا ہے؟ آپ نے ایک بات کہی لیکن وہ پھر شاید نکل گئی. سوشل میڈیا کا کچھ ذکر کر رہے تھے آپ اس میں. اس پر آ جاتا ہوں. جی. اب تفسیر پر بات کرنا ہے تو وہ شخص جس نے تفسیر کا علم سیکھا ہی نہیں ہے. قرآن سے مسائل اخذ کرنا کسی عام بندے کی بس کی بات تو نہیں ہے. تو اس کے ایکسپرٹ علماء ہیں، انہی سے ہم نے لینا چاہیے. بظاہر ذیشان بھائی ہوتا ہے کہ سامنے قرآن کی آیت نظر کچھ آ رہی ہوتی ہے، حدیث کچھ نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے جو علماء ہی بیان کر سکتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ ملتا ہے، ماشاءاللہ. اس آیت سے یہ رہنمائی ملتی ہے. بھیا ڈاکٹر ہے تو اپنا کام کرے نا یار، لوگوں کی چیر پھاڑ کرے، آپریشن کرے جتنی ضرورت ہو. جو انجینئر ہے بیچارہ وہ گاڑی گھوڑا بنائے کیا کر سکتا ہے، عمارت بنائے، گاڑی گھوڑا بنائے. ایسا ہی. یہ سب قرآن و حدیث کو جاننے کے لیے باقاعدہ کسی بڑے عالم کے پاس، کسی اچھے استاذ کے پاس ایک وقت گزارنا پڑے گا. سالوں گزر جاتے ہیں. ہاں، اگر آپ ہمارے اکابرین کی بات کریں گے تو سال سال مشائخ کے پاس رہیں، بڑے بڑے علماء کے پاس رہیں، اور ان کی موجودگی میں انہوں نے فتاوے نہیں دیے. اپنے بڑے کے موجودگی میں فتاوے نہیں دیے. ان کے وصال کے بعد فتویٰ دینے کی ہمت کی. صحیح. تو آج اگر ہم سوشل میڈیا پر آ کر بولے نہیں میری سمجھ میں ایسا آتا ہے، ایسے عجیب کلپس ملتی ہے ذیشان بھائی، دیکھ کر ٹینشن بھی آتی اور بیچاروں پر رحم بھی آتا ہے کہ کہاں بیچارے بھٹک گئے. رحم کیا کریں ان پر، ان کے لیے دعائی کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. بغیر علماء کے تفسیر بیان کر رہے ہیں، بغیر علماء کے اپنے من سے اپنی اٹکلوں کے مطابق یہ شروحات بیان کر رہے حدیث پاک کی، یہ بہت رسکی ہے. ہمیں جو علماء سے سننے کو ملا وہ یہی ہے کہ غیر عالم اگرچہ تفسیر صحیح بیان کرے پھر بھی اس کا ایسا بیان کرنا حرام ہے، ڈائریکٹلی حرام ہے. اور غیر عالم اگر حدیث کی شرح بیان کرتا ہے اگرچہ صحیح کرتا ہے پھر بھی وہ حرام ہے. اللہ پاک. اب یہ نہیں چلے گا نا. ڈاکٹر ہے آنکھوں کا، وہ کان کا آپریشن صحیح کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کو اجازت نہیں ملے گی. تو نے اس کا فن سیکھا نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی نس ادھر ادھر ہو جائے جو تیرے علم میں نہیں ہے تو بیچاری کے تو کان ہی ختم ہو جائیں گے. کان اگر جان کا خطرہ ہو تو اور بھی مشکل ہو جائے گی. تو گورنمنٹ بھی، ملکی قانون بھی اجازت نہیں دے گا آنکھ والے کو کہ کان کا آپریشن کریں، دل والے کو کہ دماغ کا آپریشن کریں، دماغ والے کو کہ گردوں کا آپریشن کریں. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جان کا خطرہ ہے. ایسے ہی بھیا جان سے کئی گنا زیادہ قیمتی تو ایمان ہے. اگر غیر عالم حدیث کی شرح اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی طرف آئے تو ایمان کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. جو جان سے زیادہ قیمتی ہے تو یہ اس کو اجازت نہیں ملے گی. تو ہم نے علماء اہل سنت کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا چاہیے. میرے مرشد کریم دامت برکاتہم العالیہ بڑی رہنمائی کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہم نے چلنا ہے. ہم نے امیر اہل سنت پر آنکھیں بند کی. کیوں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند کی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوے کے آخر میں یہ کہتے اقول، میں کہتا ہوں. انہیں مختلف بزرگوں کی باتیں بیان کرتے مسائل، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا.
پھر اپنا نتیجہ نیچے لکھتے اقول، میں کہتا ہوں۔ میرے مرشد کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی جو اقول ہے نا، اس پر اپنی عقول قربان۔ اللہ پاک۔ عقول میں کہتا ہوں، عقول عقلیں، اپنی عقلیں اس پر قربان ہیں، تو دماغ نہیں لگانے کا۔ قرآن کی تفسیر علماء ہی بیان کریں اور حدیث کی شرح علماء ہی بیان کریں۔ تو یہ قرآن کریم کی برکتیں ہم لے رہے تھے کہ کامیاب کون، تو ایک آیت میں نے آپ کو سنائی اور ایک سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والے کامیاب ہوئے، ایمان والے کامیاب ہوئے۔ تو یہ ایک کہیں نہ کہیں یہ ڈیفینیشن آپ بیان کر رہے ہیں جو کامیاب لوگوں کی۔ ایک حدیث پاک میرے سامنے بھی ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ بالکل بڑے عقل مند کی کچھ ڈیفینیشن ان مانو کر کہہ سکتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس کو آخرت کے لیے تیار کرے۔ کیا بات ہے۔ یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک بیان ہوئی ہے کہ جو آخرت کے معاملے میں اپنے نفس کو تیار کرے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، یہاں رکن شورا اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں بیان فرما رہے کامیاب کون۔ ایکچولی میں اگر ان کی بات کو میں کچھ سمرائز کر کے آپ کی طرف بیان کروں تو کامیابی اصل میں مال و دولت، کامیابی اصل میں مشہور ہونا، کامیابی اصل میں اسٹرینتھ گین کر لینا انہی میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں فیکٹر ہیں لائف میں جو امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، بٹ یہی سب کچھ نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی ایک انسان کا دنیا میں آنا، یہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ ایک سوال ہے حضور کہ ہاؤ ٹو بیلنس دین ان دنیا، یعنی آج کے دور میں ایک بہت بڑا ایک ٹاپک بن گیا کہ دین اور دنیا کو بیلنس کرنا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ایسا ہو گیا کہ یو کی ناٹ بیلنس بوتھ، یعنی دونوں کا بیلنس نہیں کر سکتے۔ کچھ کے نزدیک ایسا ہے کہ دونوں بھی بیلنس ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سیکریفائسز ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دنیا میں آ کر یہ دین سیکھا ہے نا، دین پر چلنا ہے، تو دنیا کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا اتنا ٹف معاملہ نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ ہاں، یہ الگ الگ ہے، لیکن دنیا میں بھیجا ہی گیا دین پانے کے لیے، آخرت کی کامیابی پانے کے لیے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ نہیں حرام یہ تو اپنے وہ دین کا کام ہے، نہیں ہے تھوڑا سا علماء کا ہے دینداری ہے، نہیں اپنے تو دنیا دار لوگ ہیں بھائی، اپنے کو پیسے کمانے آئے ہیں۔ ہاں بس پیسے کمانا ہے، تھوڑا سا 2 پیسے دے دیں گے چندے میں، اپنا یہ کام ہے۔ اپنے ایک ساتھ دین اور دنیا نہیں ہو سکتی، تو یہ ان کی نادانی ہے، علم دین سے کمی کے باعث ہے۔ انہوں نے علم دین کی طرف آنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی طرف آنا چاہیے، علماء کے قدموں میں آنا چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھیں گے جنہوں نے دین اور دنیا کو بیلنس کیا ہے، اگرچہ بزنس مین ہو کرے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن بزنس کے ساتھ ساتھ دین کیسے بیلنس ہو سکتا ہے؟ دنیا کے ساتھ دین کیسے بیلنس ہو سکتا ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے بزرگان دین کی حکایت ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب تابعی بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اب اچھا، ایک غلط فہمی امام اعظم کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ امام اعظم کا سارا کا سارا مذہب قیاس پر ہے، حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ غلط فہمی ہے کہ یار امام اعظم کا سارا ان کے جو مسائل ہے وہ قیاس پر ہے۔ قیاس مطلب اندازہ لگا کر مسائل کا اخذ کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جس کو حدیث کی دلیل نہیں ہے۔ بہت بڑے بزرگ، بالکل ابھی قریب کے بزرگ ہیں، اور جن کا ایک علمی لوہا دنیا مانتی ہے، اردو تاج الشریعہ جن کو لوگ کہتے ہیں، ان کے تعلق سے سنا تو بڑی خوشی ہوئی ہے میرے کو، حضرت سے محبت بھی بڑی۔ عطاری ہوں تو میرے خمیر میں علماء کی عزت ہے۔ سبحان اللہ، سب چلے گئے۔ امیر علیہ سنت کا مرید علماء کی عزت ضرور کرے گا۔ الحمدللہ۔ خود امیر علیہ سنت کہتے ہیں ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ آپ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ اب عطاری ہوں تو علماء سے محبت تو رہے گا۔ الحمدللہ۔ حضور تاج الشریعہ کا یہ میں نے قول سنا کہ کسی نے ان کو کہا کہ حنفی مذہب امام اعظم کا مذہب تو یہ تو سارا کے سارا قیاس پر ہے، تو کمال کی بات کہی، فرمایا کہ تو مسئلہ پڑھ، اس پر میں حدیث پڑھتا ہوں۔ حنفیوں کا تو مسئلہ پڑھ،
میں حدیث پڑھتا ہوں. اس کی دلیل میں حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ پاک. یعنی جس طرح سے آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کا ریفرنسز سے جو مسائل بیان فرمائے، شاید یہی اس کی مراد ہے. جی میرے سمجھ میں یار ذیشان یہ نہیں آتا، کوئی یہ کہتا ہے کہ بھیا نہیں اپن پائلٹ کے بغیر جہاز میں بیٹھیں گے، یار اس کا ہوگا کیا؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں بھیا سمندری جہاز میں جانا ہے میں نے تو میں کیپٹن کے بغیر جاؤں گا. اپنے وہ کیپٹن کو چلتے نہیں ہیں، اپنے خود جا کر دیکھیں گے چلے گا. یار میری موٹی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے. جب ایک جہاز بغیر پائلٹ کے چل نہیں سکتا ہے، ایک پانی کا جہاز یہ بغیر کیپٹن کے چل نہیں سکتا ہے، یہ دین کا قافلہ بغیر کیپٹن کے کیسے چلے گا؟ بغیر امام کے کیسے چلے گا؟ بولے نہیں قرآن سے ڈائریکٹ لے لو. بھیا تیری حیثیت ہی نہیں قرآن کو سمجھنے کی، تیری اوقات ہی نہیں قرآن کریم کو سمجھنے کی. تو امام اعظم ہیں یا چاروں ائمہ کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ ہمارے پیشوا ہے، یہ ہمارے رہنما ہیں. انہوں نے ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھا ہے، الحمدللہ. انہوں نے ہم سے زیادہ حدیث کو سمجھا ہے. انہوں نے جو کہا، انہوں نے جو کیا، یہ ہم سے زیادہ معتبر ہے. جی ایک عورت کی بات یاد آ رہی، کسی کے پاس گئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ یہ بتا مجھے قرآن سے بتاؤ تیرے کو مسئلہ یا امام شافعی کے قول سے بتاؤ. تو وہ کہتی ہے کہ امام شافعی کے قول سے مجھے مسئلہ سمجھا. وہ سٹپٹا گیا ہے، امام شافعی کا قول زیادہ فضیلت والا ہے یا قرآن؟ اللہ کا ارشاد زیادہ فضیلت والا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ بھیا امام شافعی کے قول سے سمجھا کیونکہ تجھ سے بہتر قرآن کو امام شافعی نے سمجھا ہے. سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ. تو اول تو یہ کہ ہمارے چاروں ائمہ ہی یہ حق ہے، اگرچہ ان کے اندر آپس میں مسائل میں اختلاف ہے، عقیدے میں یہ ایک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اور دنیا کو کیسے لے کر چلے. جیسے بزنس کی بات کی میں نے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزنس مین تھے، بزنس مین تھے. بڑی پارٹی تھے دنیاوی طور پر بھی، لوگوں کو قرضے دیتے تھے اور قرضے معاف بھی کرتے تھے. کمال کی شخصیت تھی. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزنس مین بھی تھے اور ہم حنفیوں کی امام بھی ہے. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ کئی ہزار دراہم بھی کئی بار آپ کے دن بھر کی کمائی ہوا کرتی تھی، آمدن ہوا کرتی آپ کی تجارت سے. اور آپ اپنی دکان میں ہی، اپنی شاپ میں ہی پردہ لگا کر پیچھے نماز نفل ادا کیا کرتے تھے. اللہ پاک. تو یہ دین دنیا بیلنس کی جا سکتی ہے. بیلنس کیا. اچھا ایک اور بات جو ہے جو میں مطلب آپ لوگوں کی رہنمائیوں میں جو سیکھی ہے کہ دنیا چلانا ہے تو وداؤٹ دین کیسے چلے گی؟ تجارت کرنی ہے، دین از انوالوڈ ان اٹ. یو وانٹ ٹو سلیپ، دین از انوالوڈ ان اٹ. کھانا کھانا ہے، دین انوالوڈ ہے. لین دین کرنا ہے، دین انوالوڈ ہے. شادی کرنی ہے، دین انوالوڈ ہے. آپ کو گھر میں ولادت ہوئی، دین انوالوڈ ہے. آپ کو بیوی بچے کے مسائل کرنے، دین انوالوڈ ہے. ماں باپ کے ساتھ حقوق کے معاملات ہیں، دین انوالوڈ ہے. پڑوسی کے معاملات ہیں، دین انوالوڈ ہے. آپ کا قرض کہیں پھنسا ہوا ہے، دین انوالوڈ ہے. آپ کو کہیں قرض دینا ہے، دین انوالوڈ ہے. تو دین ہے کہاں نہیں، یہ تو بھی تو ایک سوال ہے. تو اس کو بیلنس کرنا بھی ہے نا آج کے جو ایک ہمارے یوتھ کے دماغ میں کہ بیلنس، دونوں بیلنس. تو بھیا دونوں ایک ہی جگہ ہے. اس کو یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں تو ہیں لیکن ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں ایک ہی جگہ پر ہے نا. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا میں دنیا میں دین کو کیسے لاؤں. صحیح. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کی گفتگو سے؟ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے مثال دی کہ آپ تو تجارت بھی کر رہے ہیں، پیچھے پردہ لگا کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. بالکل. تو کتنے لوگوں کی ایسی دکانیں ہوں گی آپ کو کہ میں دین دنیا بیلنس نہیں کر سکتا. بھیا کسٹمر نہیں ہے تو بھی نماز پڑھ، درود پڑھ، قرآن پڑھ، تو ہو گیا دین دنیا بیلنس. میں تھوڑا اور بھی اوپر جاتا ہوں. جی جی. امام اعظم کے آقا کی طرف بھی بڑھتا ہوں. اللہ پاک. سبحان اللہ. جنہوں نے دین لایا، جنہوں نے دین سمجھایا، ان کو سمجھ لیں، ان کو دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزنس بھی کیا، اصحاب سے تعلقات بھی رکھے، پبلک ریلیشن بھی رکھے، رشتہ داری بھی رکھی، شادیاں بھی کی، بچے بھی ہوئے، ناتے نواسے بھی ہوئے. یہ کیا نہیں، یہ سب کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو دین بھی سکھایا. اللہ اکبر. الگ سے نہیں کہنا کہ الگ ہو کر کریں گے، ایک ساتھ ہی کیا. دونوں کے لیے کوئی الگ ٹائم تھوڑی نہ بانٹا ہے. تو ایک ساتھ کیا ہے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ لیں، ہمارے اس کے بعد عثمان غنی کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں. اس کے بعد جو بھی اکابرین ہمارے آئے ہیں ترتیب سے دیکھتے چلے، ترتیب سے لے کر چلے. سب نے دین اور دنیا کو بیلنس لے کر ہی چلے ہوئے. ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی ہم دیندار ہیں اور تم لوگ دنیا دار ہیں. آپ کی دین اور دنیا الگ الگ ہے. اس کے میری، اب میں دنیا میں رہتا ہوں اس کا مطلب کیا میں دنیا والا صرف ہو جاؤں؟
دیکھو دنیا میں آیا ہوں تو دینداری کے ساتھ ہے. جو کہتا ہے دین سے میرا تعلق نہیں، اگر جانوروں کی قسم میں آپ ہے تو اس کو پڑھ ہی نہیں، اس کو دین سے کیا مطلب ہے، جو اس کو تو مٹی ہونا ہے. اگر جانور نہیں انسان ہے، اور انسان نہیں انسانوں میں آپ مسلمان ہیں، تو پھر آپ تو دینداری ماسٹ ہے، لازم ہے. بغیر دین کے آپ چل ہی نہیں سکتے. جس نے بہت ساری باتیں آپ نے بیان کی، یہ ہے تو دین ہے، تو یہ ہے تو دین ہے، تو یہ تو ہے ہی، کمپلسری ہے. ایسا ہی. ویسے آپ کے تجربات سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ چائے اگر زیادہ دیر نہ پی جائے تو شربت ہو جاتی ہے، اور آپ نے اس سے پہلے اٹھا لی ماشاءاللہ. اور میں بھی نے کچھ ایک دنیا میں یہ بھی دیکھا ہے کہ گرم چائے نہیں ٹھنڈی چائے بھی پی جاتی ہے. ایسا ہے. کولٹی بھی ایک نام ہے. ملیشیا گیا تھا تو آپ وہ لے کر پلاسٹک کی پنی میں وہ ہاں کولڈ ڈال کافی کر وغیرہ وہ ہوتی ہے. گھومتے رہتے، تھوڑا تھوڑا پیتے رہتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہے. چونکہ وقت ہمارے سلسلے کا ہو چلا ہے، عید کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آئندہ سال آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ مدینے میں یہ عید نصیب فرمائے. جس طرح رمضان گزارا ہے اسی طرح پوری زندگی گزارنے کی، یعنی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ایک بڑی اچھی بات کہی جاتی ہے، زندگی اگر رمضان جیسے گزرے گی تو موت اور موت کے بعد کی زندگی عید جیسی ہو جائے گی. اس جملے پر میں اپنے سلسلے کو اختتام کی اور لاتے ہوئے آپ تمام سے الوداع کہتا ہوں، اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے FGN چینل کو دیکھتے اور دکھاتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ.